السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک بہت اچھا سا شعر میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر دیکھیے میں اس کو کیسے ریلیٹ کرتا ہوں آج کے ٹاپک سے. آپ کو پسند آئے تو آپ بھی پسند کیجئے، دوسروں کو سنا دیجئے گا. کہ کسی کو گھر ملا حصے میں، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. عمران خان کے حصے میں کیا آیا ہے؟ خالی خزانہ، نااہل ادارے، کرپٹ انتظامیہ اور دشمنوں کے ہاتھوں بکا ہوا میڈیا. یہ ہاتھ میں آیا ہے اور پھر اس پہ کہا جاتا ہے کہ اب اس سے حکومت نہیں چلے گی، لو چلاؤ، حکومت چلا لو، تم مادر وطن سے تمہیں بڑی محبت ہے، ذرا چلا کے دکھاؤ. اور وہ شخص کہتا ہے ہاں یہ میری ماں ہے، یہ مٹی، یہ مادر وطن، میری زمین، میں چلاؤں گا، میں کام کروں گا اور میں جیتوں گا. یہ اتنی بڑی بات ہے کیریکٹر میں. ذرا دیکھیے فرق کو دیکھیے. ایک گروہ وہ ہے، وہ مافیاز ہیں جو ملک کو لوٹ کھسوٹ گئے، 40-50 سال تک لوٹتے رہے، اور ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ اس سے چل نہیں سکتا، ملک یہ ہو جائے گا، چلنے نہیں دیتے وہ. اور دوسری طرف یہ آدمی ہے جس کے پاس کوئی بہت خوبصورت اچھی ٹیم بھی نہیں، لیکن ایک عزم ہے کہ نہیں میں چلاؤں گا، اور وہ چلائے گا انشاءاللہ، اوپر والا مدد کرے گا. اور کیوں، یہ اس پہ ذرا میں مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے ابھی یہ جو حالیہ کرائسس ہوئے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے جو حکم دے دیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کے سلسلے میں، یہ کوئی ایسی گھمبیر مسئلہ نہیں تھا. دیکھیے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں کانسٹیٹیوشنز ہیں، کہ اتنی چینجز آتی ہیں، وہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں. ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ڈسکشن ہوتا ہے، اس کے بعد امینڈمنٹ ہوتی ہیں، اور ساری زندگی ہوتی رہتی ہیں. اچھا، یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ یہ جو سلسلہ تھا ان کے اختیارات کا، یہ پتہ چلا قیام پاکستان کے وقت سے لے کے آج تک یہ ایسے ہی چلتا چلا آیا تھا. اور یہ جتنے ایوب خان، ضیاء الحق، مشرف جو آیا وہ اس پہ ایسے ہی سواری کرتا رہا، اور کسی جج نے بھی توجہ نہیں دی. تو انہوں نے جسٹس سعید کھوسہ صاحب نے انہوں نے توجہ دی، اور اچھا کیا، انہوں نے توجہ دلائی اس طرف کہ بھئی اس کو ایک بڑا پراپر پریسائز ڈرافٹ کیجئے اور اس کو ویسے کر لیا کیجئے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ 6 مہینے کے اندر اس کو ایسے کر کے اس کی یہ شیپ دیجئے قانون کی، ایسے سے آگے چلائیے. تو یہ اتنی سی بات تھی، اہم بات تھی. اور یہ بھی کس کے حصے میں آئی؟ عمران خان کے حصے میں آئی، کہ یہ اتنے پرانے قوانین جس پہ کسی نے نظر نہیں دوڑائی، عمران خان صاحب آپ ان کو بھی درست کیجئے. اور میڈیا نے کیا کردار ادا کیا؟ ایک بڑی اچھی پوسٹنگ تھی کہ دلی کی چاندنی چوک سے جیو کے آفس تک بہت مایوسی اور خاموشی پھیل گئی. پاکستانی میڈیا، دیکھیں پہلے تو یہ دیکھیے کہ ان کرائسس سے خوش کون تھا. ہندوستان کے میڈیا کو دیکھ لیجئے، وہ کتنا خوش تھے، کیسے بگل بجا رہے تھے. اور ہمارا میڈیا بھی جو ہے نا، وہ اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ وہ جیسے وہ افریقی جنگل میں دیکھا ہوگا جب کوئی جانور شکار کر لیتے ہیں تو اس کے گرد ناچنے لگتے ہیں اور گانے گاتے ہیں اور جو ہے خوش ہو جاتے ہیں کہ بس اب پکڑ لیا ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ انہوں نے مارا نہ ہو، اگر جانور الائیو ہو تو اکثر بھاگ بھی جاتا ہے، پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ وہ بھاگ گیا. اچھا، یہ میڈیا جو ہے، یہ جو ہمارے بندر ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے؟ یہ اتنا مایوس ہوئے ہیں کہ آج میں ان کے چہرے دیکھ کے حیران رہ گیا کہ واقعتاً اتنا سا جیسے بادام ہو گیا چہرہ، بالکل ایک بڑا پرانا سڑا ہوا بادام. اتنی مایوسی چہروں پر. کیوں یار؟ تماشا اتنی جلدی ختم ہو گیا ہے کیا؟ وہ غالب کا شعر تھا کہ سنا تھا غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا.
تو میڈیا کو بڑی مایوسی ہوئی، ہندوستان کو بڑی مایوسی ہوئی۔ اچھا، اب ایک اور چیز میں آپ کے سامنے آج کہتا ہوں اور آپ اس کو ریکارڈ میں رکھیے گا، یہ میڈیا والے عمران خان سے جیت نہیں سکیں گے۔ ریزن ریشنل کہ میں آپ کو اس کا ریزن دیتا ہوں کیوں نہیں جیت سکتے ہیں۔ دیکھیے لوک، بات یہ ہے کہ جب مسائل تو آتے رہیں گے۔ اچھا، میں اس فیور میں بھی ہوں کہ اگر آپ عمران خان کو برا کہتے ہیں تو ضرور کہیے، اگر آپ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں کسی ان کے ایکشن پہ تو ضرور کیجئے، یہ آپ کا حق ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یار 2 گالیاں ان کو بھی تو دیجئے جو خزانہ لوٹ کے لے گئے سارا، ہیں جو 40 سال تک لوٹتے رہے ہیں آپ کی عزت و آبرو، ان سے حساب نہیں مانگتے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ابھی وہ پھر دھوکہ دے کے بھاگ گیا آدمی، اور جو 1.5 سال میں ہے اس سے کہتے ہیں تم 40 برس کا حساب دو۔ تو یہ بدعقلی جو ہے نا، بدعقلی بہت بڑا صدمہ اور گناہ ہوتی ہے، اس سے دور ہٹیے۔ ایک چیز، اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیوں نہیں جیت پائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے، میڈیا تو وہی اپنا منفی خیالات اور شکایتی لہجہ اور وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے، احتجاجی الفاظ، کہ کسی تو بس ایک ایسا ڈسکشن کہ وہ ایک آدمی اے اگر بی کو سنا رہا ہوتا ہے تو بی سنتا نہیں ہے، وہ جواب دینے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی سمجھنے سمجھانے کا معاملہ نہیں ہوتا وہاں کے میڈیا پہ، وہاں بس یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پنچ کریں، یہ اس کو پنچ کریں اور پروگرام کا وقت ختم ہو جائے۔ اچھا، عمران خان کی ذہانت آپ دیکھیے یہ ہے کہ جب بھی مسئلہ آیا، میڈیا تو اپنا یہ کردار ادا کر رہا ہے، وہ مسئلے کے حل کے لیے سولوشن ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے ان کا دماغ، میں نے دیکھا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ امتحان کے وقت اور خراب حالات میں عمران خان اور زیادہ اسٹیڈ فاسٹ ہو جاتا ہے، اور زیادہ اس کی صلاحیتیں جو ہے ابھر کے سامنے آنے لگتی ہیں، اور وہ اور زیادہ جو ہے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے لگتا ہے، اور جو دماغ حادثے کے مسئلے کے وقت سولوشن ڈھونڈنے لگتا ہے وہ تو حل پا لیتا ہے، اور جو مسئلے سے لڑنے لگتا ہے یا دل ہار بیٹھتا ہے اس کو ایسا میڈیا برباد کر سکتا ہے، عمران خان کو نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کی گاڑی کسی ہائی وے پہ جاتے ہوئے ٹائر برسٹ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ اچھے دماغ کے آدمی ہیں، فوراً سولوشن ڈھونڈیں گے کہ میں کیسے مدد حاصل کروں، کیسے اس کو چینج کروں، کیسے سیف پارک کروں، کیا کروں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ میکر جو گاڑی کا بنانے والا اس کو گالیاں دینے لگیں اور اس مسئلے سے لڑنے لگیں، ناراض ہونے لگیں، رونے لگیں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ عمران خان کا دماغ جو ہے وہ ہمیشہ سے چیلنج لینے والا، یہ ان کی شاید ٹریننگ ہے یا بائی بورن نیچر ہے، اور سولوشن ڈھونڈنا فوراً شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا تو بڑا اچھا ذہنی جو وہ ہے بیلنس، فکر سوچ جو ہے وہ صحیح ہے۔ میڈیا کا یہ عالم ہے کہ دیکھیے نہ تو وہاں پہ ٹرینڈ لوگ ہیں، نہ ایسے لوگ، بہت تھوڑے سے ایسے لوگ ہیں جو ایک طویل عرصے سے لکھنے پڑھنے بولنے کا کام، فکر کا کام کرتے رہے ہوں، تو اس کے اندر بھی ایک صلاحیت آ جاتی ہے مسائل کو سمجھنے کی۔ ہمارا میڈیا مسائل کو سمجھنے میں اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے میں، دیکھیں مسائل کو صرف پوائنٹ آؤٹ ہی کر دے نا میڈیا تو یہ بڑی خدمت ہے۔ لیڈرز کا کام ہے سولوشن ڈھونڈنا، اس پہ عمل کرانا، میڈیا کا نہیں۔ لیکن میڈیا کا اتنا کام تو ہے نا کہ وہ کم سے کم پوائنٹ ڈاٹ ڈال دے کہ بھئی ڈاٹس ملائیے، یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے۔ وہاں تو اس قسم کے کوئی صورتحال ہی نہیں ہے، وہاں تو ٹائم پورا کرتے ہیں اور کوئی فکر کے دروازے نہیں کھولتے۔ اب جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ خزانہ خالی ہے، انتظامیہ میں کیسے لوگ ہیں وہ سب آپ نے دیکھ لیا، ادارے کہاں ہیں، ہر چیز کو اثر نو لے کے چلنا ہے، اور ایک آدمی جس کے پاس ٹیم بھی بہت اچھی نہیں ہے۔ لیٹس ایڈمٹ دس۔ دیکھیے پریکٹیکل بات کرنی چاہیے، ان کے پاس ایک کمزور، نا تجربے کار نئی ٹیم ہے جس کو ہر وقت مخالفین جو ہے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اللہ کو منظور ہوا اور انہوں نے صحیح وقت پہ چینج کرتے رہے، دیکھیے اسٹریٹجیز چینج ہوتی ہیں، یہاں پہ بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی پرفارم نہیں کر رہا تو یہ ایک اور صلاحیت ہے، ہمت۔ یہ بڑی ہمت چاہیے اس کے لیے کہ آپ کسی کو کہیں تم یہ پورٹفولیو چھوڑو، وہاں جاؤ یا ہٹ جاؤ۔
یہ بہت بڑی چیلنج، اور عمران خان میں یہ ہے. تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ آنے والے جو مزید چیلنجز ہے اس پہ بھی قابو پائیں گے. اور جو سوشل میڈیا کی سپورٹ ان کو ملی ہے، آئی ایم سو پراؤنڈلی پراؤڈ کہ جو سوشل میڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے وہ بات بہت دور تک جاتی ہے. اگر میری بات آپ کے دل کو لگتی ہے، آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں، تو برائے مہربانی اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.